ہاں، کیا عورت جو ہے یا عورت کے اولیاء نکاح کے وقت میں شرط لگا سکتے ہیں کہ جی شوہر دوسری شادی نہیں کرے گا؟ جیسے عام طور پہ ابھی بھی نکاح فارم میں یہ شرط موجود ہوتی ہے، ٹھیک، کچھ لوگ اس کو خالی چھوڑ دیتے ہیں، کچھ اس کو کرواتے ہیں کہ جی وہ نہیں کرے گا۔ امام احمد کا موقف یہ ہے کہ بیوی یا اس کے اولیاء یہ شرط لگا سکتے ہیں کہ شوہر دوسری شادی نہیں کرے گا، اور یہ ویلڈ ہوگی۔ امام احمد کا، ابن تیمیہ وغیرہ، ابن قیم بھی اسی طرف کے ہیں۔ وہ کچھ عمومی حدیثوں سے دلیل پکڑتے ہیں، جیسے بخاری کی روایت گزری ہے نا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ سب سے زیادہ جن شرائط کو پورا کرنے کا تمہیں حکم ہے وہ نکاح کے وقت لگائی جانے والی شرائط ہے۔ لیکن میجورٹی فقہا کی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، تو آپ ایسی شرط نہیں لگا سکتے کہ جس سے ایک اللہ نے چیز اس کے لیے حلال کی ہے تو وہ اس کے لیے کیا ہو جائے، حرام ہو جائے۔ آپ ایسی شرط نہیں لگا سکتے، یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے کہ ایسی کنڈیشن نہیں لگائی جا سکتی۔ ایک اور جو انہوں نے دلیل پکڑی ہے وہ ایک روایت ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور کہا کہ یہ جو بنو ہشام ہیں، ابو جہل کے خاندان کے لوگ تھے، یہ میرے پاس آئے اور یہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے علی کو اپنی بیٹی دینی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے خطبے میں کہا، میں بالکل ان کو اجازت نہیں دے رہا کہ یہ علی کو اپنی بیٹی دیں، کیونکہ اللہ کے رسول کی اپنی بیٹی تھی نا تھی مسلمان، ظاہری بات ہے مسلمان تھی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا میں بالکل اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، اگر علی کو زیادہ پسند ہے نا وہاں نکاح کرنا، تو پہلے میری بیٹی کو طلاق دے پھر نکاح کر لے۔ بے شک فاطمہ جو ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ایک چیز سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا دیکھو بات یہ ہے، میں حلال کو حرام نہیں کرتا یا حرام کو حلال نہیں کرتا، لیکن اللہ کی قسم اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی یا اللہ کے دشمن کی بیٹی اور میری بیٹی جو ہے وہ ایک جگہ جمع نہیں۔ اس میں بعض روایتوں میں الفاظ یہ بھی ہیں، خطبے میں یہ باتیں کہیں۔ اچھا، اس میں بعض طرق میں یہ بھی ہے، جیسے یہاں پہ بھی انہوں نے ایک روایت کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول نے پھر حضرت علی کو سنانے کے لیے، دیکھو میں نے فلاں کو بیٹی دی، ٹھیک ہے، حدثنی فصدقنی ووعدنی فوفالی، اس نے نکاح کے موقع پہ مجھ سے باتیں کی تھیں۔ اللہ کے رسول کی اور بھی بیٹیاں تھیں نا، دین آپ نے، اور وہ بنو امیہ میں دی تھی۔ عام طور پہ وہ اہل تشیع خیر اس روایت کا ایک ٹکڑا لے لیتے ہیں کہ فاطمہ میری بیٹی ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور یہ حضرت ابو بکر پہ چسپاں کرتے تھے معاذ اللہ، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ کس کانٹیکس میں ہے؟ حضرت علی کے کانٹیکس میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہا کہ دیکھو میں نے فلاں کو بیٹی دی اور اس نے مجھ سے بات کی تھی اور مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اچھا، یہاں پہ یہ ذکر نہیں ہے کہ کیا وعدہ کیا تھا، اس سے ان ائمہ نے نکال لیا کہ وعدہ اللہ کے رسول نے یہ لیا تھا۔ ہاں، تو اللہ کے رسول نے کہا انہوں نے تو اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اور علی جو ہے وہ اب ٹھیک نہیں کر رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ بعض روایات میں یہ بھی ہے، اس پہ بڑی ڈیبیٹ پیدا ہوئی کہ اللہ کے رسول نے کیوں منع کیا۔ ظاہری بات ہے، جب قرآن نے اجازت دے دی، اللہ کے رسول نے کیوں منع کیا دوسری شادی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تباہن جو ہے ناپسندیدہ،
عورت کے لیے بھی ظاہری بات ہے جذباتی اعتبار سے ایک کہہ لیں اس کے لیے ہے صدمہ ہے، اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا، اور اس کے گھر والوں کے لیے بھی ہے، اس کا انکار آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن اسلام نے ایک بڑے خیر کو سامنے رکھتی ہوئی ایک بڑی حکمت کو سامنے رکھتی اس کو الاؤ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَن تُفْتَنَ فِي دِينِهَا، مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر علی نے شادی کر لی تو فاطمہ کا دین خطرے میں پڑ جائے گا۔ یعنی بعض عورتیں جو ہے اگر ان کا شوہر شادی کر لے تو وہ اپنے دین ایمان سے بھی جاتی رہیں، اپنے شوہر سے ان کا ایسا تعلق ہے کہ اپنے دین ایمان سے بھی جاتی رہیں۔ تو پھر علماء نے یہاں سے یہ استدلال کیا ایسے آدمی کو اوائڈ کرنا چاہیے دوسری شادی۔ شفقت پدری، اس لیے اللہ کے رسول نے کہا میں حلال کو حرام نہیں کہتا، حرام کو حلال نہیں کہتا، لیکن یہ ہے کہ مجھے اس سے تکلیف ہوگی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہو گئی نا، اللہ کے رسول سے 6 ماہ بعد ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی چلی گئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 8-9 شادیاں کی ہیں، لیکن جب تک حضرت فاطمہ حیات نہیں ہیں ان کی زندگی میں حضرت علی نے پھر شادی نہیں کی۔ ہاں نہیں منع کرنے والی بات تو نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی میری بیٹی کو طلاق دے دو، اگر آپ نے نکاح کرنا ہے تو کر لو، میری بیٹی نہیں رہے گی۔ تو ہوتا ہے دیکھیں بعض اوقات جو ہے نا وہ عورتیں ڈٹ جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں اگر دوسری شادی کرو گے میں نہیں رہوں گی، میں چلی جاؤں گی، تمہارے حصے میں آئے گی تو ایک ہی، اس لیے یہ تم بھول جاؤ کہ 2 بیویاں جو ہے تم رکھ پاؤ گے، یہ تم بھول جاؤ۔ تو وہ ظاہری بات ہے یہ وہ کرے گی جو خاندانی عورت ہے، جسے پیچھے خاندان سے پوری فل سپورٹ حاصل ہے۔ پھر انسان اس میں اب کیا کر سکتے ہیں، ظاہری بات ہے کمپرومائز کر کے نیواں ہو کے چلتا رہے۔